بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اجتماعی فسادات کے حوالے سے گفتگو جاری ہے اور اجتماعی فسادات سے مقابلہ کرنے کے لیے، فسادات کو روکنے کے لیے کچھ سلوشنز، طریقے آپ کی خدمت میں بیان کیے، اور آج ایک اور طریقہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر معاشرے کا ہر فرد، ہر شخص اپنے حساب سے اپنی شرعی ذمہ داریوں پر عمل کر لیں، اپنی شرعی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنی تکلیف کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے فسادات سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور تکلیف کے حوالے سے، ذمہ داریوں کو انجام دینے کے حوالے سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ اپنے ذمہ داری کو بنحو احسن انجام دیتے ہیں، مطیع ہیں، اللہ کا اوبیڈین ہیں۔ جس طرح جب حضرت ابراہیم نے فرمایا اسماعیل سے کہ اللہ کا حکم ہے، آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، تو اسماعیل نے کیا فرمایا؟ یا ابت افعل، انجام دے دے، جو حکم ہوا ہے افعل، اس حکم کو انجام دے دے، میں تسلیم ہوں، قبول کر لیے۔ یہ مطیع، اللہ کے فرمان اور حکم کے سامنے انسان تسلیم ہے۔ کچھ لوگ، دوسرا گروہ وہ ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ کا حکم دیا ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، اور اسی طرح حج کا، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح پروردگار نے، یہ تکلیف ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، پروردگار نے امامت کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، امامت کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں حارث ابن نعمان نے کیا کہا؟ میں قبول نہیں کر سکتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ کے حکم سے میں نے علی کو امام بنایا ہے، تو اس نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے مجھ پر عذاب نازل کر دے، لیکن اس حکم کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ تو کچھ لوگ اپنے فرائض کو، ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے حاضر نہیں ہیں۔ اور تیسرا گروہ نہ صرف ذمہ داریوں پر عمل نہیں کرتے بلکہ مخالفت بھی کرتے ہیں، دشمنی بھی کرتے ہیں۔ جس طرح عبداللہ ابن ابی کے بارے میں نقل ہوا، یہ پورا سورہ منافقین کا سورہ اس کی شان میں، اس کے بارے میں، یہ ابی کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ پیغمبر خدا نے 1000 لوگوں کو احد کی جنگ کے لیے تیار کیا تھا، اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ شہر سے باہر ہم دشمن سے جنگ کریں گے، لیکن عبداللہ ابن ابی نے کیا کیا؟ رسول کے حکم کو نہیں مانا، اپنی ذمہ داری پر عمل نہیں کیا۔ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ رسول کے حکم پر عمل کرنا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس نے اس حکم پر عمل نہیں کیا، اور اس نے اعلان کیا ہم شہر کے اندر جنگ کریں گے، اور 300 لوگوں کو لشکر اسلام سے نکال لیا، الگ کر کے وہ چلا گیا اور ایک ضربت لگائی اسلام پر۔ تو کچھ لوگ نہ صرف اپنے ذمہ داریوں پر عمل نہیں کرتے بلکہ مخالفت بھی کرتے ہیں، دشمنی بھی کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے جب دیکھا کہ امام حسین عراق کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، جابر نے امام سے عرض کی، مولا اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ امام حسن مجتبیٰ کی طرح صلح کر لیں۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام حسن نے صلح کی تھی بِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، یعنی ان کی ذمہ داری یہ تھی، صلح کرنا ان کی ذمہ داری تھی، لیکن میری ذمہ داری کیا ہے؟ قیام کرنا،
قیام کرنا میری ذمہ داری ہے اور قعود کرنا، صلح کرنا امام حسن کی ذمہ داری تھی۔ ہمارے بزرگان کی سیرت کو دیکھیں، امام خمینی کو دیکھیں، انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں اپنے فرائض کو، ذمہ داریوں پر عمل کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو جب ایک عہدہ ملتا ہے، نوکری ملتی ہے، اپنے اہل عیال کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں، گھر کی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام خمینی رہبر ہیں، رہبریت سے بڑا مقام، بڑا منصب رہبر ہے، تب بھی آپ گھر کی ذمہ داریوں کو بھی بنحو احسن انجام دیتے ہیں اور اجتماعی فرائض کو بھی آپ انجام دیتے ہیں۔ ایک دن بزرگان کو دعوت دی تھی، بزرگان سب آئے ہوئے ہیں، امام کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان پر ہے، امام خمینی کا انتظار کر رہے ہیں، امام کے ساتھ افطار کرنا چاہتے ہیں۔ جب امام تشریف لاتے ہیں، آپ نے خرما اٹھایا اور آپ نے فرمایا اب شروع کر لے، میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن بھر قوم کے مسائل میں مشکلات کے حوالے سے کام کر رہا ہوں، ابھی اس وقت افطار کے ٹائم پہ میں اپنے اہل عیال کو، بچوں کو ٹائم دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، کچھ لوگوں کو ایک معمولی نوکری ملنے کی وجہ سے گھر کی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن امام انفرادی زندگی میں بھی الگو ہے ہمارے لیے اور اجتماعی زندگی میں بھی ہمارے لیے الگو ہے۔ اسی لیے قرآن میں پروردگار نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے نفس کو بچانا اور اپنے اہل عیال کو بھی، بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا۔ کیسے بچا سکتے ہیں ہم جہنم کی آگ سے؟ گھر میں جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہے ان ذمہ داریوں پر عمل کرنا اور اسی طرح اجتماعی ذمہ داریوں پر بھی عمل کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔